الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آل بیت رسول کا ذکر بڑے ہی حسن انداز کے ساتھ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تلاوت کلام پاک بھی آپ نے سنی، نعتیں بھی سنی، اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت آپ نے ذکر پاک بھی سنا ہے۔ ہماری آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں قبلہ پیر سید محسن شاہ صاحب، آپ بھی ہیں حسنین شاہ صاحب، یہ ہمارے مہمان ہیں، بڑی دور سے تشریف لائے ہیں۔ سب نے نعتیں پڑھی ہیں، ماشاءاللہ کاشف بھائی نے کمال ہی کر دیا، کہنا سبحان اللہ۔ صرف ایک بات عرض کروں گا، ساتھ ہی ہم دعا کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا ما کان من سببی و نسبی۔ فرمایا ہر ذات، برادری، قوم، قبیلے کا نام قیامت کو ختم ہو جائے گا، نہ کوئی ذات رہے گی، نہ برادری، نہ قبیلہ، نہ کوئی پہچان، نہ کوئی اور کسی قسم کی پہچان ہوگی۔ فرمایا الا ما کان من سببی و نسبی، فرمایا میری جو آل ہے یہ قیامت والے دن بھی سید کہلائے گی۔ تو یہ آل بیت رسول کا فیضان ہے کہ آج جب اذان آپ خالص سنتے ہیں، قرآن خالص پڑھتے ہیں، نماز خالص پڑھتے ہیں، تو یہ سب چیزیں خالص اس وجہ سے ہیں کہ ان سب چیزوں میں خون حسین شامل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے خدمت لی ہے، حضرت امام حسین سے، حضرت امام حسن سے خدمت لی ہے دین کی۔ خالق و مالک سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آل بیت رسول کی عظیم قربانی، جس نے دین کو جلا بخشا، دین کو زندہ کیا، دین کو قیامت تک بچایا، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم الحرام کو اپنا سر کٹا کے یہ بتایا کہ حسینی اپنا سر کٹا سکتے ہیں، یزید کے سامنے کبھی جھکا نہیں سکتے۔ اور یہی آل بیت رسول کی شان ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے مہمان ثنا خان ہیں، بڑی پیارے انداز سے اور بڑا با معنی کلام پڑھتے ہیں یہ کاشف بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اب سب حضرات دعا کریں۔ یہ جناب حاجی امجد صاحب نے، ان کے بیٹے نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ آل بیت رسول کی یہ جو ہے اویسن نے ماشاءاللہ یہ محفل سجائی، اور بس ایک ان سے ریکویسٹ کرنی ہے، درخواست کرنی ہے، گزارش ہے، اس کو ہر سال اسی طرح کنٹینیو رکھیں، اگلے سال بھی یہ محفل ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات پر ایک سال محفل کرتے ہیں، اگلے سال لوگ جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمیشہ پوری اللہ کی ذات ہے، کمی پیشی ہمیشہ رہتی ہے، لیکن آپ کا جو ذوق ہے، آپ کا جو اخلاص ہے وہ مکمل ہونا چاہیے۔ اور میں خالق و مالک سے دعا کرتا ہوں جب تک یہ والد اور ان کے یہ بچے زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان محفلوں کو جاری و ساری فرمائے۔ سب حضرات دعا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الوراء والمرسلین۔ میرے مالک، ہم بڑے اخلاص کے ساتھ، ادب کے ساتھ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک، ثنا خوانی، آل بیت اطہار کی منقبت، اور اس کے علاوہ الہ العالمین یہاں بیٹھ کر تیرے پیاروں کا ذکر کیا، سب تیری رضا ہی کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سب کلام کا ثواب، تو عام حاضر کا ثواب، الہ العالمین حاجی امجد صاحب اور ان کے بچوں کی اس کوشش کا ثواب 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کی بارگاہ میں فردن پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص ہم اپنے کریم نبی حضور رحمت دو عالم سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تمام کلام پاک کا ثواب، تلاوت کلام پاک، ثنا خوانی، درس و بیان، ذکر اذکار، اور جس طرح آپ نے جھوم کر اللہ کا اور اس کے نبی کا ذکر کیا ہے، سب کا ثواب، تو عام حاضر کا ثواب، جتنے بھی بزرگ حضرات تشریف لائے سب کے آنے کا ثواب، سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام، حضور کے خلفائے راشدین مہدیین، آل بیت اطہار، ازواج مطہرات، خصوصاً امت کے 12 پیشوا اماموں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین جی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ میرے مالک تیری پاک بارگاہ میں خاص دعا ہے، اس امت کے جتنے بھی لوگ فوت شدہ ہیں، چھوٹے بڑے، مرد خواتین، بزرگ حضرات، خصوصاً جس بندے نے کلمہ پڑھا ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے مالک سب کی بخشش فرما۔ حاجی امجد صاحب کے والدین جناب سید محسن شاہ صاحب کے جو کزن فوت ہوئے ہیں، جناب سید زرین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان سمیت تمام ہمارے محلے کے جتنے لوگ فوت شدہ، اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ آج 9 محرم الحرام ہے اور رات آنے والی 10 محرم ہے،
اور شب جمعہ بھی ہے، کل جمعہ ہے آپ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمعہ ہی کو بنایا ہے، اور حضرت آدم کی تخلیق بھی جمعہ ہی کو ہوئی ہے، اور قیامت بھی اسی طرح جمعہ کا دن ہوگا اور عاشورہ کی 10 تاریخ ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اور خاص دعا کرتے ہیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لیے، آپ کے تمام رفقاء کے لیے، تمام جانشینان ساتھیوں کے لیے، جتنے بھی کربلا میں شہید ہوئے، جو غازی ہوئے، بالخصوص پاک بیویوں کو پیش کرتے ہیں جنہوں نے بیڑیوں میں شام کا سفر کیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجوں میں بلندیاں عطا فرمائے، سب تیرے دین کے لیے کیا ہے میرے مالک۔ نہ انہیں تخت کا شوق تھا، نہ انہیں تاج کا شوق تھا، صرف انہیں یہ شوق تھا کہ ہر گھر سے قرآن کی آواز آنی چاہیے میرے مالک۔ قرآن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا میرے مالک، اپنے حبیب کے صدقے آل بیت کے درجوں میں مزید بلندی عطا فرما، ذکر امام علی مقام کے صدقے، ذکر آل بیت کے صدقے اس گھر میں برکت عطا فرما، حاجی امجد صاحب کے گھر میں برکت عطا فرما، حاجی امجد صاحب کے بہنوئی بیمار ہیں، شوکت صاحب اللہ صحت عطا فرمائے، ان کے بہن بھائی جتنے بھی عزیز و قربا رشتہ دار ہیں، یہ بھائی نبیل صاحب ہیں، اور جتنے بھی دور قریب سے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ حاجی صاحب کے سسر ہیں، شیخ صاحب وہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، بیماریاں دور فرما، بھائی مدثر صاحب اور جتنے بھی لوگ، اللہ سب کے کاروبار جان مال میں برکت عطا فرما۔ یہ کلام ہے کچھ پڑھا گیا، سبحان اللہ، اللہ الحمدللہ، یا حی یا قیوم، درود پاک، کلمہ شریف، آیت کریمہ، استغفار، استغفر اللہ اور بسم اللہ، یہ ہزاروں بار پڑھا گیا میرے مالک، سب کا ثواب پوری امت کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ آل بیت اطہار کی آنکھوں کی ٹھنڈک، سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آپ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو دن قیامت کو انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، سرکار کی حدیث سے فرمایا المرء مع من احبہ، قیامت والے دن ہر بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جس سے دنیا میں اس نے محبت کی ہے، تو انشاءاللہ ہمیں امام حسین سے سب کہیں محبت ہے، ہمیں امام حسن سے محبت ہے، آل بیت سے محبت ہے، ہمیں 12 امام سے محبت ہے، سرکار کے ساتھیوں سے محبت ہے، حضور کے صحابہ سے محبت ہے، یا اللہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔